تو متع کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے اور اہل تشیع کا جو نظریہ ہے، سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دلائل کے ساتھ اس کو بالکل واضح طور پر پیش کریں گے۔ پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ متع کی تین صورتیں ہیں: متعۃ الحج، متعۃ النکاح اور متعۃ النساء۔ جو متع زیر بحث ہے اور اختلافی ہے وہ ہے متعۃ النساء، یعنی عورتوں کے ساتھ متع کرنا۔ اور متعۃ النساء یہ ہے کہ کچھ اجرت، پیسے اور رقم مقرر کر کے اور وقت مقرر کر کے کسی عورت کو کرائے پر لے کر کچھ وقت کے لیے اس سے نفع حاصل کرنا، اس سے فائدہ لینا، یہ متعۃ النساء ہے۔ مقررہ اجرت کے بدلے میں مقررہ وقت تک، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن کے لیے کسی عورت کو کرائے پر لے لیا اور اس کو اس کی اجرت اور پیسے دے دیے اور اس کو استعمال کر لیا، اس سے فائدہ حاصل کر لیا، یہ متعۃ النساء ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ اجماعی اور اتفاقی طور پر اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور جس طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، شراب کو حرام کر دیا گیا، سود کو حرام کر دیا گیا، اسی طرح متعۃ النساء کو بھی حرام کر دیا گیا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، جبکہ اہل تشیع کی کتابوں کے مطابق متعۃ النساء ان کے ہاں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے اس قدر فضائل و برکات ہیں کہ جو بندہ متعۃ النساء کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ یہ کتاب ہے ان کی من لا یحذر الفقیہ۔ اس میں باقاعدہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ من لا یحذر الفقیہ کی جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 415 پہ روایت نمبر 4606 ہے کہ امام محمد باقر کی طرف روایت منسوب کی گئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ للمتمتع ثواب، کیا متع کرنے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر وہ اللہ رب العزت کی رضا کا ارادہ رکھتا ہو اور خلافاً علی من ان کا رہا، اور جس نے اس کا انکار کیا اس کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی حضرت عمر کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہو، تو اس کو ثواب ملے گا اور اتنا ثواب ملے گا لم یکلمھا کلمۃ الا کتب اللہ تعالی لہ بہا حسنۃ، جو ہی وہ جو بھی کلمہ متع کرتے وقت کہے گا ہر کلمے پر اس کو ثواب ملے گا۔ ولم یمد یدہ الیہا الا کتب اللہ لہ حسنۃ، اور جب یہ متع کرنے والا اس ممتوع عورت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اس کو ہاتھ بڑھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا، اور جب یہ اس عورت کے قریب ہوگا غفر اللہ تعالی لہ بذالک ذنبا، تو اس وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ اور اگلا جملہ دیکھیں، اس قدر بڑی عبادت ہے ان کے ہاں۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ، اور جب یہ متع کرنے والا متع کرنے کے بعد غسل کرے گا غفر اللہ لہ بقدر ما مر من الماء علی شعرہ، جتنے بالوں پر غسل کرتے وقت پانی گزرے گا ہر بال کے بدلے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ متع کی فضیلت ہے اہل تشیع کی کتابوں کی روشنی میں، یہ برکات ہیں اہل تشیع کی کتابوں کی روشنی میں، اور یہی من لا یحذر الفقیہ اس کی روایت نمبر 4607 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملاقات کی اور آ کے کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول انی غفرت للمتمتعین من امتک من النساء، آپ کی امت میں سے جو عورتیں متع کرتی ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔ متع کرنے والوں کی بخشش ہو گئی شیعہ کتاب کی روشنی میں۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ 4608 ہے، اس میں یہ کہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا، وہ فرماتے ہیں انی لاکرہ للرجل المسلم ان یخرج من الدنیا وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب متع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی بندہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ متع جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خلق اور حضور کی نعوذ باللہ تعالیٰ ایک عادت وہ دنیا سے چھوڑ کے جائے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اس سنت کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے، بلکہ سنت کو ادا کر کے جائے، متع جیسی سنت کو، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ فضائل ہیں اہل تشیع کی کتابوں میں متع کے، اور اس سے بڑھ کر ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار، اور ملا باقر مجلسی اہل تشیع کے ہاں یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 121 پر لکھا ہے
کہ اہل تشیع کو چاہیے کہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھیں۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار، یہ 110 جلدوں میں کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 103 ہے، اور 103 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 307 پہ یہ روایت موجود ہے، امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے کہ ما من رجل تمتع، جو بندہ بھی متع کرتا ہے ثم اغتسل، پھر متع کر کے غسل کرتا ہے، الا خلق اللہ من کل قطرۃ تقطر منہ 70 ملکا، تو اس غسل میں جو پانی استعمال کرتا ہے ہر پانی کے قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، جو اس متع کرنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ ہے وَيَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، اور جو متع نہیں کرتا اس پر وہ فرشتے قیامت تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کراچی کے ایک نقوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ متع ہمارے نزدیک جائز ہے، ضروری نہیں کہ ہم کریں۔ یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، ملا باقر مجلسی نقل کر رہے ہیں کہ جو متع نہیں کرتا کہتے ہیں کہ اس پر وہ فرشتے قیامت تک لعنت کرتے ہیں۔ اور ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں ھذا قلیل من کثیر فی ھذا المعنی، اس معنی کی جتنی روایتیں ہیں ان میں سے یہ قلیل ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں۔ اور اس سے آگے اس سے بڑی روایت وہ سن لیجئے، فتح اللہ کاشانی کی کتاب منہج الصادقین، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 493 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو بندہ متع کرتا ہے اس کی فضیلت اور اس کو اس عبادت پر کتنا ثواب ملتا ہے، فتح اللہ کاشانی نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا نعوذ باللہ کہ من تمتع مرتن کان درجتہ کدرجۃ الحسین، جس نے ایک مرتبہ متع کیا اس کا درجہ امام حسین کی طرح، ومن تمتع مرتین فدرجتہ کدرجۃ الحسن، اور جس نے 2 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ امام حسن جتنا، امام حسن کے درجے کی طرح، ومن تمتع 3 مرات، اور جس نے 3 مرتبہ متع کیا درجتہ کدرجۃ علی ابن ابی طالب، اس کا درجہ مولا علی کے درجے کی طرح، نعوذ باللہ تعالی۔ اور اگلا جملہ ہے من تمتع 4 مرات، اور جس نے 4 مرتبہ متع کیا فدرجتہ کدرجتی، اس کا درجہ میں محمد مصطفیٰ کے درجے کی طرح، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ فتح اللہ کاشانی نے متع کی فضیلت نقل کی ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 493 پہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہر کے آرا قبول کنن و بآ عمل کنن، جو بندہ بھی متع کو قبول کر کے اس پر عمل کرے گا، وہ احیائے آن نمائد، اور اس کو زندہ کرے گا، از من باشد و من از بے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جو متع کرتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا کہ نعوذ باللہ حضور نے فرمایا جو متع کرتا ہے متع کو زندہ کرتا ہے، میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ فضائل و برکات ہیں اہل تشیع کی کتابوں میں متع کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس قدر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے شیعہ کے ہاں متع۔ تو نقوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی ضروری نہیں ہے متع کرنا، جبکہ کتابیں کہتی ہیں کہ جو متع نہیں کرتا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جو متع کرتے ہیں اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اسی فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ متع کرے تو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کے یک بار متع کنن ثلث او آزاد شود، جو 1 مرتبہ متع کرتا ہے اس کا 3 حصہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، ثلث او آزاد شود از دوزخ، و ہر کے 2 بار متع کنن ثلثان او از آزاد شود از آتش دوزخ، جو 2 مرتبہ متع کرتا ہے اس کے 2/3 جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ ہر کے 3 بار متع کنند ہما او آزاد شود از آتش دوزخ، وہ سارے کا سارا جہنم سے آزاد۔ نقوی صاحب کہتے ہیں کرنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف جائز ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جو کرے گا وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے گا، وہ تو پکا جنتی، اس کو تو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے غسل کرنے کے بعد 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ اور ملا باقر مجلسی نے اپنے رسالہ متع کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے کہ متع کرنا سنت موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ قرار دیا ہے،
اور متع کرنے والے کی بخشش، متع کرنے والا جہنم سے آزاد، متع کرنے والے کے اس قدر فضائل و برکات اور اس قدر اس کے لیے بخشش کے پروانے اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کتب شیعہ کی روشنی میں، اور نقوی صاحب کہتے ہیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے شیعہ کے ہاں جو ہے وہ ان کی کتابوں کی روشنی میں متع کی عبادت کے فضائل اور برکات، جبکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں اجماعی طور پر قطعی طور پر متعۃ النساء حرام ہو چکا ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر، یعنی دو تعلق ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ اپنے ازدواجی معاملات کو قائم کر سکتے ہیں، اور ایک ان میں سے تعلق ہے بیوی اور دوسرا تعلق ہے لونڈی کا۔ ان دو تعلقات کے علاوہ قرآن کہتا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کے ساتھ اگر ازدواجی تعلقات قائم کرے تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو ان کے علاوہ تلاش کرے گا، بیوی کو چھوڑ کر، لونڈی کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ جس نے تلاش کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو اللہ نے تو بیوی کو لونڈی کو چھوڑ کر جو اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرتا ہے اس کو حد سے بڑھنے والا قرار دیا، اس کو حد سے تجاوز کرنے والا قرار دیا۔ اگر متع کی کوئی صورت جواز کی ہوتی اور متع کو اسلام نے باقاعدہ سے کنٹینیو رکھا ہوتا تو قرآن تیسری صورت بھی بیان کرتا، لیکن قرآن نے صرف استثناء کیا تو دو تعلقات کا، دو رشتوں کا کہ ان کے ساتھ انسان ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 رشتے وہ ہیں جن کی حرمت کو بیان کیا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور ان 14 رشتوں کا بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 24 میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، یہ کہ تم مالوں کے ساتھ تلاش کرو پاک دامنی اختیار کرنے والے، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی پاک دامن ہو کے، پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو کے تم اپنا مال خرچ کر کے تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، ان کو حق مہر دے کے، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ تو یہ واضح طور پر آیات بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے جو رشتے انسان کے لیے حلال قرار دیے اور جن سے انسان ازدواجی تعلقات کر کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی بیویاں ہیں جن کو حق مہر دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لونڈیاں ہیں، تیسرا رشتہ جو ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، پس نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں، 2 3 اور 4۔ اب قرآن نے ایک حد بندی بیان کر دی کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ اگر متعۃ النساء نکاح ہوتا تو متعۃ النساء کے بارے میں تو شیعہ کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ 1000 عورتوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر متعۃ النساء نکاح ہوتا تو پھر اس کی حد اور لمٹ ہوتی، جبکہ نکاح کی حد اور لمٹ اللہ نے بیان کر دی ہے کہ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متع کتنی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ تو شیعہ کی کتابیں بری پڑی ہیں، آپ تہذیب الاحکام، الاستبصار، ملا یحضر الفقیہ اٹھا کر دیکھ لیں، 1000 عورتوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ایک وقت میں 1000 تو عورتوں کے ساتھ متع کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متعۃ النساء یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ الگ سے ایک طریقہ ہے جو کہ جس کا نکاح کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ہوتا ہے آگے نسل کو بڑھانے کے لیے، اور متع ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ نکاح کے ساتھ عورت کے نان و نفقہ سکنا جو ہے
وہ مرد پر واجب ہوتا ہے، جبکہ متع سے نہ نان و نفقہ سکنا واجب ہے اور نہ ہی متع کی صورت میں عورت کو طلاق دی جاتی ہے۔ نکاح کی صورت میں نکاح ہو تو طلاق دی جاتی ہے، جبکہ متع میں طلاق نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے مقرر کیے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد عورت الگ ہو جائے گی، وہ فارغ ہو جائے گی۔ جبکہ جب نکاح ہو گیا تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے۔ نکاح عورت کو عزت فراہم کرتا ہے اور متع عورت کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ نکاح کی صورت میں، جب نکاح کی صورت میں نکاح کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کی کفالت کرنا، ان کی تربیت کرنا یہ مرد پر، شوہر پر واجب ہے، باپ پر، جبکہ متع کی صورت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ ہی نامعلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ ہیرا منڈیوں کی اولاد اور بچیاں زینت بنتی ہیں، وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے تربیت نہیں پا سکتی۔ تو اب متع جو ہے یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے اسلام نے متع کو کنٹینیو نہیں رکھا بلکہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے نکاح کو رکھا ہے، عدت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے سارے تفصیلی مسائل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، لیکن متع کی کہیں بھی تفصیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی متع کے احکام کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اگر متع جو ہے اتنی اہمیت کا حامل ہوتا، اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی تو اس کے قرآن میں فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے احکام بیان ہوتے، جبکہ قرآن میں اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں، نکاح کے مسائل اور نکاح کے احکامات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث طیبات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے متعۃ النساء کو حرام قرار دیا۔ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں 5115 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ حدیث رسول بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعۃ النساء اور پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ کس وقت؟ زمانے خیبر، یعنی خیبر کے زمانے میں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں اس کے متعدد طرق موجود ہیں کہ سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح ابن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری صحابی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 3429 نمبر حدیث ہے، انہا کانت رخصتاً فی اول الاسلام۔ فرماتے ہیں کہ اول اسلام میں متعۃ النساء کی رخصت دی گئی، کس کے لیے؟ لمن اضطر الیہا، جو بندہ اضطرار کی حالت میں آ گیا، کالمیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جس طرح کہ مردار ہے، خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے۔ ثم احکم اللہ الدین ونہا عنہا، پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم اور مضبوط کر دیا اور متعۃ النساء سے منع فرما دیا۔ سیدنا ابن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صبرہ بن معبد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 3427 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن یوم الفتح عن متعۃ النساء، نبی کریم علیہ السلام نے یوم الفتح کو متعۃ النساء سے منع کر دیا، حضور علیہ السلام نے روک دیا۔ اب یہ واضح احادیث بتاتی ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا، بلکہ جو صحیح مسلم میں 3422 نمبر حدیث ہے اس میں لفظ یہ موجود ہیں کہ قد حرم ذالک الی یوم القیامہ، نبی کریم علیہ السلام نے قیامت تک متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ صحابہ کرام تو بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے بیان کیا اور حضور نے اس کو قیامت تک حرام کر دیا۔ اب شیعہ علماء چالگی چلتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے حرام کیا ہے، حضور نے حرام نہیں کیا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، جبکہ واضح حدیث موجود ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ روایت موجود ہیں، تم کہو کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، تمہاری اپنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں۔ خود مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، اس کی جلد نمبر 3 کتاب النکاح روایت نمبر 3593 موجود ہے
یہی روایت جو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے، یہی حدیث مرفوعاً الاستبصار میں اور دوسری کتاب تہذیب الاحکام میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کا حوالہ سن لیں، تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح اور روایت کا نمبر ہے 9293۔ عن علی قال، مولا علی فرماتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیت و نکاح المتعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم خیبر کو گدوں کے گوشت سے اور متعت النکاح سے حضور نے منع کر دیا، اس کو حضور نے حرام قرار دی۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت شیعہ کی کتاب میں موجود ہے، تو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہ متعت النساء کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا۔ اب چونکہ شیعہ کی کتاب میں یہ روایت آ گئی الاستبصار میں، تہذیب الاحکام میں، تو اس کے نیچے تہذیب الاحکام کے ابو جعفر محمد بن حسن توسی کیا لکھتا ہے، کہتا فإن هذه الروایات واردت مورد التقیۃ، اصل میں یہ جو مولا علی نے حدیث بیان کی ہے نا، یہ روایت تقیہ کی جگہ پہ وارد ہوئی ہے، یعنی حضرت علی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقیتاً کہہ دی ہے، حضور کی طرف یہ جو نسبت کی ہے تقیتاً کی گئی ہے، اصل میں حقیقت میں حضور نے اس کو حرام نہیں کرا دیا۔ مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کرا دیا، اور جہاں آ کے شیعہ علماء پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تقیہ تھا۔ تو جن لوگوں کا سارا دین تقیے پر اور متے پر مبنی ہو، ان کے ساتھ اور کیا کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی نے کہا نا کہ جھوٹ کی ہم نے شکایت کی ہمیں جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں ثواب ملا۔ تو جن کے ہاں تقیہ کرنا عبادت اور ثواب کا کام ہو، متا کرنا عبادت اور ثواب کا کام ہو، ان کے ساتھ کوئی اور دوسری بات کیا کی جا سکتی ہے؟ تو یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی باقاعدہ واضح طور پر روایات موجود ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کو حرام قرار دیا۔ رہ گئی جہاں تک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سنن ابن ماجہ میں 1963 نمبر حدیث ہے، خود حضرت عمر فاروق بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو منع کرنے کی وجہ سے میں اس کو منع کرنے کا قائل ہوں، اور میں نے اس کو منع اس لیے کیا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے سورۃ النساء کی یہی آیت نمبر 24 ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں جو کلمات آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، نفع حاصل کرو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو مقرر کیا ہوا ان کو ان کی اجرت دو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جن عورتوں سے تم استمتاع کرو، نفع حاصل کرو، ان کو ان کی اجرت دو۔ تو پتہ چلا کہ اس سے متع کا بیان ہو رہا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ متع کر کے ان کو تم اجرت دو۔ حالانکہ اس آیت کا جو سیاق کلام ہے، شروع والا حصہ اور بعد والا حصہ مکمل دیکھیں، اس میں متعت النکاح کی بات ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر چکے ان کے لیے تم نے حق مہر کو مقرر کیا ہے، تو اب حق مہر مقرر کرنے کے بعد جب تم ان کے ساتھ ان سے فائدہ حاصل کر لو، ان سے نفع حاصل کر لو، تو اب تم ان کا حق مہر ان کے حوالے کر دو۔ یہ مراد ہے، یہاں متعت النساء مراد نہیں ہے۔ اور حق مہر کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اجرت کا یا اجور کا کلمہ استعمال ہوا، جس طرح کہ خود اس قرآن مجید کے متعدد آیات میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا احللناک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی وہ عورتیں جن کو آپ نے حق مہر مقرر کیا ہے تو ہم نے وہ عورتیں آپ کے لیے حلال کر دیں، آتیت اجورہن، جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے وہ حلال کر دی۔ یہاں اجورہن مہر کے معنی میں حق مہر کے، کہ جن کو آپ نے حق مہر دے دیا ہے ہم نے وہ عورتیں آپ کے لیے حلال قرار دے دی۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان عورتوں کے نکاح ان کے اہل کے اذن سے کر دو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے حق مہر ان کو دے دو۔ یہاں بھی اجورہن حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا کہ ان کو ان کے حق مہر دے دو۔ اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
کوئی گناہ نہیں ہے تم پر یہ کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم نے ان کو ان کا حق مہر دے دیا۔ یہاں بھی اجورہن حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا، تو معلوم ہوا کہ اجر اور اجور یہ قرآن مجید میں حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں جو اجور کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ جو ہے وہ کرایہ کے معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ وہ حق مہر کے معنی میں استعمال ہے۔ اور آیت کا سیاق کلام بھی بالکل واضح کرتا کہ اس سے مراد وہ استمتاع ہے جو نکاح کرنے کے بعد تم نے عورتوں کے ساتھ فائدہ اس سے حاصل کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو حرام کیا ہے، جبکہ تہذیب الاحکام کے اور الاستبصار کا حوالہ میں نے پیش کر دیا، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح خیبر کے موقع پر حرام کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر پر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے حرام کیا ہے، ہاں انہوں نے اس حکم کو نافذ اپنے دور خلافت میں ضرور کیا ہے۔ اس متعۃ النساء کو حرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے خود کیا ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے جو علماء ہیں وہ ایک سہارا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس کے حوالے سے بھی لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ متعۃ النساء کو جائز قرار دیتے تھے، جبکہ صحیح بخاری کا جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے، صحیح بخاری میں 5116 نمبر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس وقت تک ایک جواز اور رخصت کے قائل تھے وہ اضطراری حالت میں رخصت کے قائل تھے، اور وہ بھی اس سے انہوں نے رجوع کری۔ میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اب یہ صحیح بخاری میں 5116 نمبر جو روایت ہے اس میں لفظ موجود ہیں کہ آپ کے غلام نے، عبداللہ ابن عباس کے غلام نے آپ سے پوچھا کہ انما ذالک فی الحال شدید، کیا یہ جو متعۃ النساء کی رخصت ہے یہ شدید حالت میں ہے؟ تو قال نعم، انہوں نے کہا ہاں یہ شدید رخصت کی حالت میں۔ اور اس سے بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کر لیا۔ یہ کتاب ہے مسند ابی عوانہ، مسند ابی عوانہ، امام ابو عوانہ المتوفیٰ 316 ہجری، اپنی اس کتاب میں روایت نمبر 3284 لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت نہیں ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ جب تک ان تک روایات نہ پہنچی، ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہ پہنچی، جب حضور کی حدیثیں پہنچ گئی مولا علی نے ان پر تنقید کی، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے تنقید کی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور صبرہ بن معبد الجوہنی صحابی نے ان پر تنقید کی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے خاموشی اختیار کی، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز خود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے رجوع کر لیا۔ اور اسی بات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کی روایت نمبر 1121 کے تحت لکھا ہے انما روی عن ابن عباس شیء من الرخصۃ فی المتعۃ، عبداللہ ابن عباس سے متع کی رخصت کے بارے میں روایت کی گئی ہے۔ ثم راجع عن قولہ حیث اخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان روایت کیا گیا، ان کے سامنے بیان کیا گیا، تو عبداللہ ابن عباس نے اس سے رجوع کر لیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع بھی اس سے ثابت ہے، اور اس بات پر تمام صحابہ کا اور ائمہ مجتہدین کا اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ متعۃ النساء جائز نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، حرام ہے، اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ شیعہ عالم نے ایک اور الزام اور بہتان اور جھوٹ سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا، اور کہا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں، جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے ہیں، یہ متع کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور اس پر جو حوالہ شیعہ علماء کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹا، من گڑت اور بالکل کذب بیانی پر مشتمل ہے۔ کوئی ایک صحیح روایت بھی اس طرح کی اہل سنت کی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف صحابہ کرام کے خلاف ایک پراپوگنڈا منفی کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹی روایتیں گڑھ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں
وہ ہے راغب اصفہانی کی کتاب محاضرات الادباء یا محاضرات البلغاء، یہ دو نام ہیں اس کتاب کے، اس کتاب سے یا اس کے علاوہ عقد الفرید نامی کتاب سے حوالہ شیعہ علماء پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ ان کی والدہ حضرت اسماء نے زبیر بن عوام کے ساتھ متعۃ النساء کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ بالکل یہ جھوٹا اور من گڑت اور شیعہ کا گڑا ہوا واقعہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کتاب جو محاضرات البلغاء ہے، اس کا تذکرہ اور تعارف آقا بزرگ طہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف شیعہ کی جلد نمبر 20 میں صفحہ نمبر 128 پر رقم نمبر 2237 کے تحت لکھا ہے المحاضرات او محاضرات الادباء او محاضرات البلغاء۔ یہ کتاب ہے راغب اصفہانی کی۔ راغب اصفہانی کون ہے؟ معتزلین او شیعین، یہ معتزلی ہے یا شیعی ہے۔ جزم بثانی الحسن بن علی صاحب و کامل البہائی، کامل البہائی کے مصنف حسن بن علی نے اس پر جزم کیا ہے کہ راغب اصفہانی محاضرات البلغاء یا ادباء کا مصنف وہ شیعہ ہے، کتاب ہی شیعوں کی، مصنف وہ خود آقا بزرگ طہرانی کے نزدیک شیعہ ہے اور حوالے اہل سنت کے خلاف اس سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب الذریعہ کی جلد نمبر 15 ہے اور عقد الفرید نامی کتاب جس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی 15 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 286 پہ اس کتاب کو اور مصنف کو، عقد الفرید کی کتاب اور عقد الفرید کے مصنف کو، دونوں کو شیعہ علماء اور مصنفین میں سے، اور یہ تصنیف جو ہے شیعہ تصانیف میں سے شمار کی گئی ہے۔ لہذا اس طرح کے حوالے بھی اہل سنت کے خلاف پیش کر کے شیعہ کا اس طرح کے حوالے پیش کرنا بالکل اہل سنت کے خلاف پراپیگنڈا ہے۔ اہل سنت کے ہاں متعۃ النساء بالکل حرام ہے اور اس پر اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے۔